ثواب کے لیے اور تمام مومنین کی صحت مندی کے لیے بلند ترین صلوات محمد یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا میں نتیجہ تو نہیں کہوں گا، ایک
صدقہ ہے، یہ نتیجہ بہت بلند ہے، یہ ایک صدقہ ہے، اور جو نتیجہ ہے وہ ابھی تک بالکل مکمل نہیں ہوا، تو امام کے ظہور کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد بہت ساری جھلکیاں نظر آئیں۔ آئیے چند معلومات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہی ہلال محرم نمودار آتا ہوتا ہے، لوگ جو ہے فتووں کی دکانیں کھول دیتے ہیں اور اعتراضات ہونے لگتے ہیں۔ ان اعتراضات میں آپ جانتے ہیں ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے۔ میں بس ایک فقرہ، ایک چھوٹے سے بیک گراؤنڈ کو لے کر کے اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا آپ کی خدمت میں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام اعلان رسالت سے پہلے سے ایک انگشتری زیب انگشت کیا کرتے تھے۔ بالکل توجہ چاہتا ہوں، ایک انگوٹھی تھی جسے وہ زیب انگشت کیا کرتے تھے۔ اس انگشتری کے اوپر لکھا ہوا تھا رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبعلی اماما، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، میں محمد کے نبی ہونے پر راضی، میں علی کے امام ہونے پر راضی۔ جو سرکار ابو طالب کی انگوٹھی کے نگینے پہ لکھا ہوتا تھا وہی مومن کے دل پہ لکھا ہوتا تھا۔ کہ مومن کا دل گویا دل نہیں ہے، سرکار ابو طالب کی انگوٹھی کا نگینہ لیکن یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ جناب ابو طالب کی انگوٹھی کا نگینہ ہے۔ ایک اور سوال میں محمد زیب انگشت کیا کرتے تھے، ایک انگشتری ایک انگوٹھی جس کے نگینے کے اوپر یہ چیز کندہ تھی۔ کچھ دن گزرے اور رسول خدا کو بلایا کہ محمد میرے قریب آئے کہا اپنی انگوٹھی اتار کے دیجیے۔ سرکار جناب ابو طالب علیہ السلام رسول خدا سے کہہ رہے کہ محمد اپنی انگوٹھی مجھے دو۔ ان سے انگوٹھی لیا، انگوٹھی لینے کے بعد کہا علی ذرا ادھر آؤ، بلایا، بلانے کے بعد انگوٹھی علی کے حوالے کی، کہا بیٹا علی چلے جاؤ اور جا کر کے فلاں دکان پہ چلے جانا، وہاں جا کر کے یہ فخرے اس کے اوپر کندہ کرواتے لاؤ۔ کہا بابا جان کیا کندہ کروانا ہے؟ کہا لکھوا لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ توجہ چاہتا ہوں، لکھوا لو لا الہ الا اللہ۔ یہ قبل اعلان رسالت کی بات ہے، اعلان رسالت سے پہلے کی بات۔ کہا یہ انگوٹھی لے لو علی اور چلے جاؤ، اس پہ لکھوا لاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ بتائیے کہ بات میں زیادہ دم کب ہوتا ہے، کہی ہوئی بات میں یا لکھی ہوئی بات میں؟ کچھ عرض کرتا ہوں خدمت میں، کہی ہوئی بات میں زیادہ دم ہوتا ہے یا لکھی ہوئی بات میں زیادہ دم ہوتا ہے؟ بھائی عدالتوں میں بھی لکھی ہوئی بات زیادہ مانی جاتی ہے، کہی ہوئی بات سے زیادہ افضل لکھی ہوئی بات ہوتی ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ زمین ہماری ہے لیکن لکھت میں نہ ہو، کیا وہ زمین اس کی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں انڈین سٹیزن ہوں لیکن اس کے پاس لکھا ہوا آدھار کارڈ نہ ہو، مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہی ہوئی بات سے عظیم ہوتی ہے لکھی ہوئی بات۔ تو جو کلمہ پڑھوائے اسے محمد کہتے ہیں، جو کلمہ لکھوا لے اسے
رکھا, اپنے سرانے رکھا تکیے کے نیچے, اور رکھنے کے بعد سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اٹھے, اٹھنے کے بعد ایک مرتبہ رسول خدا کو بلایا. رسول خدا آئے, کہا اے محمد یہ انگوٹھی لیجئے. جیسے ہی آپ انگوٹھی تکیے کے نیچے سے اٹھایا ہے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ پہلی سطر میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ, دوسری سطر پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ, تیسری سطر پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. توجہ, تیسری سطر پہ لکھا تھا علی ولی اللہ. ایک مرتبہ جناب ابو طالب حیرت میں ہوئے, سوچا کہ میں نے تو علی کو کہا تھا صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوانے کو, اور علی نے جب لا کر کے انگوٹھی میرے حوالے کی تھی تو اس پہ صرف یہی 2 فقرے لکھے تھے. اب ایسا کیا ہو گیا, یہ تیسرا فقرہ کہاں سے آ گیا؟ اب جناب ابو طالب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیوار کے پیچھے سے آوازیں غیبی آئی. ابو طالب سوچتے کیا ہو, کتبتا ما اردتا وکتبنا ما اردنا, جو تم چاہتے تھے وہ تم نے لکھوا لیا, جو سلام ہو
تقدیر کی جیت ہو. تو ہر بات ابو درداء کو ہی امام حسین علیہ السلام کو کچھ جملے تو منبر عطا کر دیتا ہے, سلام ہو. اب جناب ابو درداء جو تھے انہی کو بار بار امام حسین علیہ السلام کو اپنے دوش پہ اٹھانا ہوتا تھا. تو یہ ایک بار رسول خدا کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا, یا رسول اللہ یہ جو کھیل ہم لوگ کھیلا کرتے ہیں کبھی میں جیتتا ہوں اور زیادہ تر امام حسین جیتتے ہیں, لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ حسین نے مجھے اٹھایا ہو. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ امام حسین نے مجھے اٹھایا ہو. ہمیشہ چاہے میں جیتوں تو بھی میں حسین کو اٹھاتا ہوں اپنے کاندھے پر, یا حسین جیتے تو بھی میں ہی امام حسین کو اٹھاتا ہوں اپنے کاندھے پہ. نہ جانے کیا وجہ ہے, لیکن جو بھی ہو مجھے غصہ نہیں آتا. چاہے جو بھی ہو جائے مجھے غصہ نہیں آتا, میں بڑا خوش ہوتا ہوں. ایک مرتبہ رسول خدا نے ایک فقرہ کہا, اے ابو درداء لا تسألنی عن حسین, اے ابو درداء نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اے ابو درداء نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. صلوات پڑھیں محمد حسین کیا ہے. دلیل کے طور پہ رسول خدا نے کہا کہ ابو درداء جب جناب جبرائیل, میں نے کہا ولایت علی عزاداری امام حسین, جب اب کہتے رسول خدا جب جناب جبرائیل جب جبرائیل میرے پاس خدا کا کوئی حکم لے کر کے آتے تھے, اس حکم کے ساتھ دو حکم ہمیشہ شامل حال رہا کرتا تھا, ایک اعلان ولایت علی اور ایک عزاداری امام حسین, یعنی محبت امام حسین. ایک ولایت علی اور ایک محبت حسین, یہ دو حکم ایسا تھا جو ہر ایک حکم ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد. اب رسول خدا فرما رہے ہیں ابو درداء سے, ابو درداء جب بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, کئی ساری چیزیں جو ہے کنفائن کر رہی ہیں موقع کے اندر, تو اے ابو درداء جب جناب جبرائیل آتے تھے میرے پاس کوئی حکم لے کر کے, تو اس کے ساتھ دو حکم ضرور رہتا تھا, ایک اعلان ولایت علی اور ایک محبت حسین. تو پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے اعلان ولایت علی عظیم ہے اسی طرح سے محبت حسین عظیم ہے. بالکل توجہ رکھیے گا, جتنی عظیم ولایت علی ہے اسی طرح سے عظیم محبت امام حسین ہے. اب آئیے توجہ کے ساتھ چند باتیں پیش کر رہا ہوں. ہمارے اور آپ کے پانچویں امام حضرت محمد بن حنیفہ فرماتے جاتے جاتے دنیا سے بظاہر فرمایا 900 درہم دیے اپنے ایک صحابی کو, کہا کہ ان پیسوں سے, اس رقم سے ہماری عزاداری کرنا. توجہ چاہتا ہوں, کچھ پیش کرنا جا رہا ہوں آپ کو. ان پیسوں سے ہماری عزاداری کرنا. کیا کرنا؟ ہماری عزاداری کرنا. کہاں پر کرنا؟ موسم حج میں میدان منا میں ہماری عزاداری کرنا. کچھ عرض کر رہا ہوں, موسم حج میں میدان منا میں ہماری عزاداری کرنا. یہ امام کا فقرہ. کب؟ بالکل توجہ چاہتا ہوں, موسم حج میں میدان منا میں ہماری عزاداری کرنا. کب کرنا پھر سے بتائیے؟ موسم حج میں میدان منا میں ہماری عزاداری کرنا. ارے قربان جاؤں حکمت اہل بیت پر. ارے پہلے محمد نے جس مجمع کا انتخاب اعلان ولایت کے لیے کیا, پانچویں محمد نے اسی مجمع کا انتخاب جس مجمع کا انتخاب اعلان ولایت کے لیے ہے, اسی مجمع کا انتخاب عزاداری حسین کے لیے ہے. جس مجمع کا انتخاب اعلان ولایت کے لیے, اسی مجمع کا انتخاب عزاداری حسین کے لیے. میں کہوں مولانا حج واجب ہے, عزاداری مستحب, لیکن سب چیزیں اپنی ہیں. اب کوئی آنے کے بعد یہ کہنے لگے بھیا دونوں بچے آپ کے ہیں, اصل تیسری بات کو بیٹا اللہ سلامت رکھے, تمام عزاداروں کو اللہ سلامت رکھے. تو اگر کوئی آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ کا پہلا بیٹا افضل ہے, دوسرا بیٹا افضل ہے, عجیب بات ہے, بھائی دونوں ہمارے ہیں, اس طرح کیا قسم کی بات کر رہے ہو؟ اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے باطل سے ٹکرانے کے لیے, واجب کو واجب سے ٹکرانے کے لیے نہیں. تو چیزیں بالکل سامنے سامنے کی ہوتی ہیں. واجب کو واجب سے ٹکرانے کے لیے, مستحب کو واجب سے ٹکرانے کے لیے نہیں, باطل سے ٹکرانے کے لیے قربانی دی ہے. اب دیکھیں, لیکن یہاں پہ لوگ جو اپنی خاتیاں کرنے لگتے ہیں, نماز کے بعد آپ نے مجلس
ہو گیا ویسا ہو گیا، جبکہ نہ مسئلہ پتا ہے نہ عظمت عزاداری پتا ہے. تو بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز دن میں 5 بار ہے، عزاداری جب چاہے کر لیجئے، یہ نماز کے ٹائم عزاداری کرنے کا کیا مطلب؟ یہ نماز کے ٹائم عزاداری کرنے کا کیا مطلب؟ نماز دن میں 5 بار ہے. میں نہ نماز کی مخالفت کر رہا ہوں نہ عزاداری کی مخالفت کر رہا ہوں، لیکن بس ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں. تم یہ بار بار کہتے ہو کہ 5 ٹائم نماز کا فکس ہے، نماز کے ٹائم پر عزاداری کرنے کا کیا مطلب؟ ارے جرأت ہے تو 5ویں محمد سے جا کے کہو کہ حج سال میں 1 بار ہوتا ہے. ارے حج کے موسم میں عزاداری شخصیت نہیں ہوگا، اس سے بلند ذات کا فخرہ. جب جناب جبرائیل آ رہے تھے مبارکباد لے کر، جب امام حسین علیہ السلام کی آمد کا زمانہ تھا، جناب جبرائیل آ رہے تھے مبارکباد لے کر کے، تو اللہ نے کیا کہا ہے جبرائیل 1000 قبائل لو اور لے کر کے جاؤ امام حسین علیہ السلام کی مبارکباد کے لیے. 1000 قبیل لے کر کے جناب جبرائیل آئے. ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے تھے. توجہ ہے، ایک قبیل میں 10 لاکھ ملائکہ ہوتے تھے، اور ایسے 1000 قبیل لے کر کے جناب جبرائیل آئے امام حسین علیہ السلام کی صرف مبارکباد دینے کے لیے رسول خدا کو. جب جناب جبرائیل چلے ہیں، چلنے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، خدایا ابھی تک تو اتنی شخصیتیں زمین پہ آئیں لیکن یہ اہتمام تو نے نہ کرایا، یہ امام حسین علیہ السلام کی کیا ذات ہے کہ تو اتنا بڑا اہتمام کرا رہا ہے؟ ایک مرتبہ خدا کہتا ہے اے جبرائیل خلقتہ بقدرتہ، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، میں نے حسین کو اپنی قدرت سے خلق کیا ہے. بھائی قرآن کہتا ہے کہ آدم کو خاک سے بنایا، اللہ کہہ رہا حسین کو قدرت سے بنایا. بھائی قرآن کا بیان ہے آدم خاک سے بنے، اللہ کا بیان حسین قدرت سے بنے. بھائی جو شے، جملہ لے جائیے، جو شے خلقت خاک کے آنسوؤں کو خلقت قدرت کے زخموں کا مرہم بنا دے، اسے رومال زہرا کہتے ہیں. ایک صلوات علی محمد. کہاں یہ خلقت خاک، کہاں یہ خاک کے پتلے، کہاں وہ خلقت قدرت، کہاں وجود قدرت. بس اللہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا تکلموا تعرفوا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پہچان کے بہت سارے ذریعے ہوتے ہیں. نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، بہت جلدی گزروں گا انشاءاللہ. نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، سگنیچر انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، تھم امپریشن انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، ریٹینا اسکین انسان کی پہچان کا ذریعہ ہے، قبیلہ پہچان کا ذریعہ، خاندان پہچان کا ذریعہ، مورث کا نام پہچان کا ذریعہ، گھر کی دہلیز پہچان کا ذریعہ، ایڈریس پہچان کا ذریعہ، باپ کا نام پہچان کا ذریعہ، دادا کا نام پہچان کا ذریعہ، شجرہ نسب پہچان کا ذریعہ. لیکن میرے امام نے یہ نہیں کہا شجرہ بتاؤ تاکہ پہچانے جاؤ، یہ نہیں کہا سگنیچر کرو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ نہیں کہا ڈگری دکھاؤ تاکہ پہچانے جاؤ، یہ نہیں کہا خاندان کا نام بتاؤ تاکہ پہچانے جاؤ. میرا امام کہہ کر کے کیا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ الگ سی بات ہے، یہ ساری چیزیں بولنے ہی میں سمجھ آئیں گی. امام نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو پتہ یہ
پہچان باقی کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتی. مثلاً مان لے کہ ایک شخص ایک ذاکر آپ کے دور میں تیار ہے, پہلی بار آنے والا, اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, آپ نے نہ اسے کبھی سنا نہ دیکھا, لیکن آپ جانتے ہیں اس کی ہر چیز سے واقف ہے, اس کی ڈگری سے واقف ہے. پہلے میرا خیال ہے پہلے میں نے یہ بات پڑھ چکی ہے آپ میں یا شاید نہیں پڑھی ہو, تو اس کی ڈگری سے آپ واقف ہیں, اس کے خانوادے سے واقف ہے, اس کے شجر نسب سے واقف ہے, اس کے فیملی بیک گراؤنڈ ہر چیز سے آپ واقف ہے, لیکن آپ نے کبھی اسے بول کے نہیں سنا. اس کی شخصیت کا وزن تب سمجھ میں آئے گا جو آپ کے درمیان آ کر کے بولے گا. کچھ عرض کرنا بھی خدمت ہے, اس کی شخصیت کا وزن تب سمجھ میں آئے گا جب وہ آپ کے درمیان میں آ کر کے بولے گا. تو اللہ کی پہچان اللہ کی ہر خلقت کراتی ہے. زمین پہ چلنے والی ایک چیٹی بھی اللہ کی پہچان کرا رہی ہے, یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں, یہ ہیرے جواہرات بھی اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں, یہ سونے چاندی بھی اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں, یہ زمین و آسمان بھی اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں, یہ چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب کی قندیلیں بھی اللہ کی پہچان کرا رہی ہیں, یہ سب کچھ اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں. لیکن خدا کی سب سے بہترین پہچان تب ہوگی جب اللہ بولے گا, لیکن اس کا اسٹائل یہ ہے کہ وہ بولتا نہیں. ارے توجہ چاہتا ہوں, یہ اس کا انداز ہے, اس کا انداز, اس کا اصول ہے کہ وہ بولتا نہیں, وہ مجبور نہیں, وہ مختار ہے, وہ بول سکتا ہے لیکن وہ بولتا نہیں. میں پچھلے سال آپ کو خدمت میں عرض کیا تھا, بول سکتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم براہ راست اسے سن نہیں سکتے. توجہ ہے کہ ہمارا وجود جو ہے اس کی انٹینسٹی کو, اس کی فریکوینسی کو, اس کے وجود کو, اس سے نکلنے والی چیزوں کو برداشت نہیں کر پائے گا. انسان کا جو وجود ہوتا ہے وہ ایک لمٹ کے اندر ہوتا ہے. بہت زیادہ تیز آواز ہم سن نہیں سکتے, سننے کے بہرے ہو جائیں گے. دھیمی آواز سنائی نہیں دیتی, اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا, روشنی ایک حد سے بڑھ جائے تو انسان اندھا ہو سکتا ہے. یہ انسان کی ایک لمٹ ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے, آدمی اس میں ڈالا جائے گا 70 سال تک جلتا رہے گا لیکن ختم نہیں ہوگا, ہے نا, اس کا وجود ختم نہیں ہوگا, فنا نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ دستگیر شیرازی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ جس میں مثالی اختیار کرے گا, روح جو ہے وہ جس میں مثالی اختیار کرے گی, جس میں مثالی کی لطافت جو ہے اس جسم سے زیادہ ہوگی, اس کی ورکنگ رینج بہت زیادہ ہوگی, مطلب بہت زیادہ آگ کو وہ سہ پائے گا لیکن ختم نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی یا اس سے زیادہ ہوگی. توجہ چاہتا ہوں, ایک سوال پڑھے گا محمد نہیں جانا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی ایک ورکنگ رینج ہے, انسان اس رینج کے اندر ورک کرتا ہے. اس لیے خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے. خدا ڈائریکٹ انتخاب, ڈائریکٹ خطاب نہیں کرتا. توجہ, اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے, اس کی تمنا یہ ہے کہ وہ پہچانا جائے. بہترین پہچان ذات کی تب ہوتی ہے جب وہ محو خطاب ہو, محو گفتار ہو, محو گفتگو ہو, محو بیان ہو. لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ بولتا نہیں, تو اب اس کی آرزو کی تکمیل کے لیے خود اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایسے صاحب زبان کو پیدا کرے جو بولے تو وہ پہچانا جائے, جو بولے تو وہ پہچانا جائے. اب اس کی خلقت کے لیے اس کی کم سے کم ایلیجبلٹی یہ ہوگی کہ اس کی زبان کی جنبش پر لسان اللہ کی مہر لگی. اس بات پر اس سے بہتر انداز میں ایک سوال کم سے کم 2 گھنٹے کا موضوع ہے, بہت تیز آپ کو میں پیش کر رہا ہوں, بہت ساری چیزوں کو کاٹتے ہوئے. تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ کسی ایسے صاحب زبان کو خلق کرے کہ جس کی زبان جب جنبش کرے تو اللہ پہچانا جائے. توجہ ہے, جب علی نے خطاب کیا ہے اللہ پہچانا گیا ہے, جب رسول خدا نے خطاب کیا ہے اللہ پہچانا گیا ہے. توجہ ہے, اللہ پہچانا جائے گا ان کے کلام سے, ان کی زبان سے, ان کے بیان سے. توجہ چاہتا ہوں, اس کی پہچان ہر طریقے سے ہوگی, قرآن بھی اس کی پہچان کرائے گا. لیکن جب یہ محو بیان ہوں گے تب جو معیار ہوگا اللہ کی پہچان کا وہ الگ ہوگا. توجہ چاہتا ہوں, اور یہی ایک وجہ رہی ہے کہ جو بھی مخالفین ہیں انہوں نے کبھی نہیں چاہا کہ اللہ پہچانا جائے, اس لیے انہیں موقع نہیں دیا گیا. مولا علی علیہ السلام کا جو خطبہ ہے, جو خطوط ہیں, جو ارشادات ہیں, جو کلمات ہیں, جن کا مجموعہ ہم نہج بلاغہ کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے, یہ صرف اور صرف غالباً 5 سال کے خطاب کا نتیجہ ہے. یہ پورے 23 سال یا 25 سال یا 27-28 سال کے خطاب کا نتیجہ نہیں ہے. پہلا تو یہ کہ مطلب پاس ادب سے رسول خدا کی موجودگی میں مولا خطاب نہیں کرتے تھے. اب آپ جج کر رہا ہوں, پاس ادب سے آپ دیکھیں جناب زینب کا خطبہ ملے گا, بیوی میں کلثوم کا نہیں ملے گا. یہ پاس ادب ہے کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن خطاب نہیں کر رہے. جج کر رہا ہوں, مولا عباس کا خطبہ
مختصر ملے گا کہیں اور کہیں، بس ایک دو جگہ ہی ملے گا، وہ خانہ کعبہ کی چھت والا اور اس کے علاوہ ایک دو جگہ اور ملے گا، ورنہ زیادہ تر یہ سب پاس ادب ہے۔ تو مولا کائنات علیہ السلام کے جتنے کلمات ارشادات ہیں وہ سب 5 سال کی وقفے کے ہیں۔ تب جب علی بولیں گے تو اللہ پہچانا جائے گا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ انہیں کبھی بولنے نہیں دیا گیا، کوئی بھی دور رہا ہے انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ جب یہ زیر منبر ہوتے تھے تو ان کے بیان سے توحید پہچانی جاتی تھی۔ ہمارے آپ کے نوے امام کا دور ہے اور امام دربار میں آنے کے بعد ایک سوال ہوا، لیکن پہلے تو یہ بھی موقع نہیں ملتا تھا، اور جب موقع ملتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے، جب موقع ملتا تھا تو چھوڑتے نہیں تھے۔ اول تو یہ موقع نہیں دیا جاتا تھا، پوری یہ کوشش ہے یہ موقع نہیں دیا جاتا، لیکن جب ملتا تو چھوڑتے نہیں تھے۔ امام کو موقع ملا، دربار میں آئے، سوال ہوا، مولا یہ بتائیے کہ ایک شخص جو دوران طواف احرام پہنے ہوئے شکار کر لے تو اس کے اوپر شرعی حد کیا جاری ہوگی، مطلب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال امام سے ہوا۔ امام نے فوراً جب امام نے بولنا شروع کیا ہے دربار میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ امام نے کہا تیرا سوال نامکمل ہے، پہلے یہ بتا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا تھا؟ حج کا تھا تو کفارہ الگ ہے، عمرے کا تھا تو کفارہ الگ ہے۔ شکار کرنے والا شکاری تھا یا غیر شکاری تھا؟ شکاری تھا تو کفارہ الگ ہے، غیر شکاری تھا تو کفارہ الگ ہے۔ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ آزاد تھا تو کفارہ الگ ہے، غلام تھا تو کفارہ الگ ہے۔ شکار دن میں ہوا یا رات میں ہوا؟ دن میں ہوا تو الگ ہے، رات میں ہوا تو الگ ہے۔ شکار حرم کے اندر ہوا یا باہر ہوا؟ اندر ہوا تو الگ ہے، باہر ہوا تو الگ ہے۔ شکاری شکار پر راضی تھا یا کہ اس کے اوپر وہ جو ہے افسوس کرتا تھا؟ اگر راضی تھا تو کفارہ الگ ہے، افسوس کرتا تھا تو کفارہ الگ ہے۔ امام نے ایک سوال کے اندر غالباً 28 ابواب کھولے، جب 28 ابواب کھول دیے تو ایک مرتبہ پوچھنے والا پریشان ہو گیا، مولا میں نے تو اتنا سوچا ہی نہیں تھا، جب آپ نے پوچھا ہے تو آپ ہی جواب دے دیں۔ اب خیر امام نے سارے سوال کا جواب دیا، اب امام نے پوچھا اب میں ایک سوال کروں؟ اس نے سوال ہے تو محمد امام نے کہا ایک میٹر دے رہا ہوں خدمت میں، خطابت کے اوپر زیادہ فخر نہ کریے اس وقت۔ امام نے کہا کہ اب میں ایک سوال کروں؟ تو ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ ٹیچنگ پروفیشنز ہیں وہ لوگ بخوبی جانتے ہوں گے کہ اسٹوڈنٹ کا سوال جو ہے اس کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرتا ہے۔ توجہ ہے، سائل کا سوال جو ہوتا ہے وہ اس کی فکر کے معیار کو بیان کرتا ہے کہ اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کتنا ہے، یہ کس آئی کیو والا انسان ہے۔ توجہ ہے، اس مولا علی کے سامنے سوال آتا تھا کون سے جانور انڈے دیتے ہیں، کون سے بچے دیتے ہیں، اس میں خطیب منبر سلونی کی معاذ اللہ اہانت نہیں تھی، یہ پوچھنے والے اپنے ذہن کی اوقات بتاتے تھے، یہ پوچھنے والے اپنے ذہن کی اوقات بتاتے تھے، کتنی تمیز تھی ان لوگوں کو۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ، تب امام نے کہا کیا میں ایک سوال کروں؟ کہ مولا پوچھئے۔ اب پوچھنے والے جب امام نے کہا میں ایک سوال کروں، کہنے والے کا مولا پوچھئے، اگر جواب ہوگا تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو آپ ہی سے پوچھ لیں گے۔ جواب ہوگا تو دے دیں گے، نہیں ہوگا تو آپ ہی سے پوچھ لیں گے۔ اچھا، اب امام نے کہا فرض کر ایک شخص نے صبح کے وقت ایک عورت کو دیکھا، جب دیکھا تو وہ اس پہ حلال تھی، جب دیکھا تو اس پہ حرام تھی، جب دیکھا تو وہ اس پہ حرام تھی، قبل الظہر اس پہ حلال ہو گئی، وقت ظہر اس پہ حرام ہو گئی، انہیں طرف دیکھتے رہیے گا، وقت ظہر اس پہ حرام ہو گئی، وقت عصر اس پہ پھر حلال ہو گئی، وقت مغرب اس پہ پھر حرام ہوئی، وقت عشاء اس پہ پھر حلال ہوئی، آدھی رات کو پھر حرام ہوئی، صبح کے وقت پھر حلال ہوئی۔ کتنے ہوئے؟ 8۔ امام نے کہا یہ بتا ایک ہی مرد پہ ایک ہی عورت 8 پہر میں 4 بار حرام اور 4 بار حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے امام کا سوال تھا، ارے اہل بیت انہیں کہتے ہیں کہ جو صرف جواب سے نہیں
جواب دیتے ہیں تو جواب قیامت تک حجت ہو جاتا ہے، تو پھر سوال کی گنجائش نہیں رہتی. جب یہ سوال کرتے ہیں تو پھر جواب کی گنجائش نہیں رہتی. وہ خاموش تھا، مولا ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیں. تو امام نے فرمایا جب اس نے صبح کے وقت اسے دیکھا تھا تو وہ کسی کی کنیز تھی، اس پر حرام تھی. قبل ظہر اس نے خرید لیا، اس پہ حلال ہو گئی. ظہر کے بعد اس نے آزاد کر دیا، وقت ظہر اس پہ حرام ہو گئی. عصر میں اس نے اس سے عقد کر لیا، اس پہ حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اس نے ظہار کر لیا، اس پہ حرام ہو گئی. عشاء کے وقت کفارہ ادا کر دیا، اس پہ حلال ہو گئی. نصف شب اس نے طلاق رجعی دے دیا، اس پہ حرام ہو گئی. صبح کے وقت رجوع کر لیا، اس پہ حلال ہو گئی. صلوات علی محمد. یہ جو صاحب فقہ ہوگا وہ اس طرح کے بیان کرے گا. یہ قسم جو ہے یہ تین طلاق والوں کے نہیں پائی جاتی ہے. صلوات علی محمد وعلی خدمت میں بات اس پر جب عبداللہ ابن عمر کو گورنر بنایا گیا تھا تو سب سے پہلے جو ایک صاحب نے یہ کہا کہ تم نے اس کو بنا دیا کہ جس کو صحیح سے طلاق دینے بھی نہیں آتا. جملہ کرو، تم نے اس کو بنا دیا جس کو صحیح سے طلاق دینے بھی نہیں آتا. تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ طلاق اس دور میں بھی کوئی آسان چیز نہیں تھی. ایک سلوات پر محمد اب دیکھیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جب انہوں نے بولا، انہوں نے خطاب کیا، یہ محل گفتار ہوئے، محل بیان ہوئے، تو اللہ پہچانا گیا. اور یہی بات رہی ہے کہ جہاں جہاں تک اہل بیت کے خلاف سازشیں کی گئی ہیں ان کے پیغام کو نہیں پہنچنے دیا گیا. اب آئیے تھوڑی سی تاریخ پیش کرو خدمت میں. گرمی آپ کو لگ رہی ہے، مجھے بھی شیروانی میں آپ سمجھ سکتے ہیں مجھے کافی زیادہ لگ رہی ہے. آئیے تھوڑی سی چیزیں بہت اہم آپ خدمت پیش کرتا ہوں بہت جلدی انشاءاللہ. جب رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی 11 ہجری میں رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی ہے. یہ تاریخ بہت اہم ہے امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے. 11 ہجری میں رسول خدا کی شہادت واقع ہوئی. 11 ہجری تک پورا اور پورا اسلام جو تھا عربک پیلسولا کے اندر کنفائنڈ تھا، صرف اور صرف حجاز میں تھا. اس کے علاوہ کہیں اسلام نہیں تھا. توجہ چاہتا ہوں پہلے خلیفہ کے دور میں کیا ہوا، اس کا ایکسپینشن سٹارٹ ہوا. اور وہ جو طریقہ تھا اس کے اوپر مجھے گفتگو نہیں کرنی. آپ جو جن کی تاریخ کے اوپر اچھی طرح وہ بخوبی جانتے ہیں کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا گیا اور وہ کون سا اسلام آپ جانتے ہیں. تو خیر 11 ہجری کے جسٹ بعد امیڈیٹلی 11 ہجری سے یہ سب چیزیں سٹارٹ ہوئی. پہلے خلیفہ نے 3 گروہ بنائے. بنانے کے بعد ایک گروہ کو جو ہے لبنان، ایک کو جارڈن اور ایک کو فلسطین بھیجا. توجہ چاہتا ہوں ورلڈ وار فرسٹ سے پہلے تک یہ جو علاقہ تھا سیریا کا پورا بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ جو پورا علاقہ تھا جارڈن، لبنان، فلسطین اور شام، یہ سب کچھ ملا کر کمبائنڈلی گریٹر سیریا کہا جاتا تھا. یہ کرسچین ٹیریٹری تھی، اسے گریٹر سیریا کہتے تھے. اس میں کرسچین لوگ رہا کرتے تھے. یہاں پر کوئی اسلام نہیں تھا، کوئی مذہب نہیں تھا اسلام مذہب. تو پہلے خلیفہ نے کیا کیا کہ 3 گروہ بنا کر کے الگ الگ صوبوں میں بھیجا، الگ الگ ٹیریٹریز میں بھیجا. بھیجنے کے بعد جب اس کو فتح کر لیا تو اس کا گورنر بنایا. 2 لوگوں کو گورنر بنایا، ایک کو لبنان کا، ایک کو جارڈن کا. معاویہ ابن ابو سفیان کو جارڈن کا گورنر بنایا اور لبنان کا گورنر بنایا کسے؟ یزید ابن ابو سفیان کو. توجہ چاہتا ہوں یزید ابن ابو سفیان یہ جو تھا یہ ابو سفیان کا بڑا بھائی تھا، سوری معاویہ کا بڑا بھائی تھا. معاویہ اور یزید یہ دونوں بھائی تھے. معاویہ کا بڑا بھائی تھا، یزید ابو سفیان کا بیٹا. اس نے اپنے بڑے بھائی کے نام پہ اپنے پلید بیٹے کا نام رکھا تھا. توجہ چاہتا ہوں یزید ابن ابو سفیان کہاں گورنر بنا؟ لبنان کا. تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، تھوڑا سا پیشنس کے ساتھ سن لیجیے. یہ میری محنت ہے، خدمت پیش کر رہا ہوں، ایک مقالے سے میں نے نکالا ہے. یزید ابن ابو سفیان لبنان کا گورنر بنا، معاویہ ابن ابو سفیان جارڈن کا گورنر بنا. کس نے بنایا ان دونوں گورنر؟ پہلے خلیفہ نے. یہ بات وہیں تک جائے گی، لعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، وہیں تک جائے گی یہ بات. کربلا کسی اتفاق کا نام نہیں ہے، کسی حادثے کا نام نہیں ہے، سوچی سمجھی سازش ہے. ایک سوال پڑھے پر محمد والے. اب دیکھیں انہوں نے بنایا کس کو؟ یزید ابن ابو سفیان کو اور معاویہ ابن ابو سفیان کو. 18 ہجری تک
یہی سب چیزیں چلی. 2.5 سال کے بعد یہ ختم ہو گئے, دوسری خلافت کا دور آیا. 18 ہجری میں ایک ایپیڈیمک آیا, بہت بڑی مہاماری آئی. ملک کے اندر اگر ایک مہاماری ہو تو اسے ایپیڈیمک کہتے ہیں, پوری دنیا بھر میں پھیل جائے اسے پینڈیمک کہتے ہیں بچوں کے لیے. تو خیر ایک ایپیڈیمک آیا تو اس میں بڑے سینئر آفیشلز مر گئے. اس میں یزید ابن ابو سفیان بھی مر گیا. جب یزید ابن ابو سفیان مر گیا تو معاویہ کو لبنان اور جارڈن کی کمبائنڈ گورنری مل گئی. یہ ان دونوں ملکوں کا گورنر بن گیا. توجہ چاہتا ہوں, یہ دوسرے خلیفہ کے دور میں ہوا. تیسرے خلیفہ کے دور میں کیا ہوا کہ معاویہ کو لبنان, جارڈن, سیریا اور شام یہ سب کا ملا کر کے پورے گریٹر سیریا کے امپائر کا گورنر جنرل بنا دیا گیا. جب اس کو گورنر جنرل بنا دیا گیا, اب یہ اب جب یہ گورنر جنرل بن گیا تو اس کے کنٹرول کے اندر پورا سیریا آ گیا, پورا گریٹر سیریا. اب یہاں پہ 3 پوائنٹس بہت اہم ہیں, بس آپ کا شکر تمام ہوگا انشاءاللہ. یہ 3 پوائنٹس بہت زیادہ اہم ہیں. سب سے پہلا یہ جو میں نے اپنی خدمت میں یہ بیس کیا کہ یہ پوری گریٹر سیریا کی جو ٹیریٹری تھی یہ کرسچین ٹیریٹری تھی, یہ مسلمان نہیں تھے. دوسرا اہم پوائنٹ نوٹ کریے, دوسرا اہم پوائنٹ کہ یہ پورے لوگوں نے کبھی بھی رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. اہل بیت کی کسی فرد کی زیارت نہیں کی تھی. اس پورے خطے نے کبھی رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا, کبھی بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تھی کسی بھی فرد کی. توجہ, تیسری سب سے امپورٹنٹ اور اہم بات کہ یہ اسلام کے بارے میں جتنا جانتے تھے, قرآن کے بارے میں جتنا جانتے تھے, احکام شریعہ کے بارے میں جتنا جانتے تھے, وہ آل ابو سفیان کی زبانی سے جانتے تھے. جتنا انہیں آل ابو سفیان نے بتایا تھا یہ وہی جانتے تھے کہ یہی اسلام ہے. اللہ اکبر. وہی ساری بات بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جیسا بولنے والا ہوگا ویسی پہچان آئے گا. اور جو ہے زبان غلیظ ہوگی تو پہچان غلاظت کی ہوگی, زبان طیب ہوگی تو پہچان طہارت کی ہوگی. صلوات علی محمد وعلی یہ 3 اہم بات. اس کے بعد دوسری چیز, معاویہ کی 2 اسٹریٹجی تھی. یہ پوری جو پلاننگ ہو رہی تھی یہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف, اول مولا علی کے خلاف اور دوسرا پورے اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ایک بڑی ملٹری پاور تیار کرنے کے لیے سب ہو رہا تھا. یہ سارا جو کھیل چل رہا ہے یہ اہل بیت کے خلاف ایک بڑی ملٹری تیار کرنے کے لیے ہو رہا ہے. توجہ رکھیے گا. آل ابو سفیان چونکہ وہاں پہ یہ لوگ مات کھا چکے ہیں رسول خدا سے, اب وہ پورا بدلہ لینے کے لیے ایمرجنسی میں لائے ہوا اسلام ہے ان کا. 2 اسٹریٹجی معاویہ نے, ایک ود ان دا باؤنڈری آف سیریا اور ایک آؤٹ سائڈ دا باؤنڈری آف سیریا. ایک اسٹریٹجی اس کی سیریا کے اندر اور ایک اسٹریٹجی اس کی سیریا کے باہر. لیکن بڑی اہم چیز ہے بچوں کے لیے خاص کر کے, سیریا کے اندر کی اسٹریٹجی جو تھی اس کی وہ ان اویئرنیس تھی. ان اویئرنیس پھیلاؤ, لوگ ان اویئر رہے اہل بیت کے بارے میں, غلط فہمی پھیلاؤ. توجہ ہے, جھوٹی خبر شائع کرو. اور اس میں گودی میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, کوئی نئی چیز تھوڑی ہے, یہ بنی امیہ بہت پہلے کر چکے ہیں. اللہ اکبر. بنی امیہ سب بہت پہلے کر چکے ہیں. مولا علی علیہ السلام کے خلاف جو آدمی کھڑا ہو بیوقوف تھوڑی ہوتا ہے, لیکن عقلمند بھی نہیں ہے. کیسے عقلمند کہہ دیں گے؟ چالاک ہوتا ہے, شاطر ہوتا ہے. یہ الفاظ کے قبیلے ہوتے ہیں. لہذا صاحب کہتے تھے لفظوں کے بھی خاندان ہوا کرتے ہیں. اچھے خاندان کے الفاظ اچھے خاندان کے افراد کے ساتھ زیب دیتے ہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب حیدرآباد میں وہ کہنے لگے بعد میں کہ معاویہ کا قافلہ جا رہا تھا. ہم نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب, قافلہ نہیں جا رہا تھا. قافلہ بڑا پاکیزہ لفظ ہے, یہ خاندان عزاداری کا مقدس ترین لفظ ہے. قافلہ, خطبہ, یہ سب الفاظ خاندان عزاداری کے ہیں. یہ کہیں کہ معاویہ کا جھنڈ جا رہا تھا.
تب تک خطبہ جمعہ مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس دور میں تب تک خطبہ جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک استغفر اللہ معاذ اللہ مولا علی کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. اور ایک آدمی تھا جس نے جو ہے وہ بھول گیا ایک بار نماز پڑھنے کے بعد کہ اس نے مولا علی شان میں گستاخی نہیں کی, مسجد سے باہر آ گیا. اس نے کفارے کے طور پہ استغفر اللہ ایک نئی مسجد بنائی. خدا تھوک دے آدمی ہمارے جیسا آدمی جائے ایسی مسجد کو. صلوات پڑھیں محمد جو رکھے گا یہ عقیدہ ہے. چاہے جو چیز ہو اہل بیت کی اہل بیت کے تائید میں ہے تو قابل احترام ہے, اہل بیت کی مخالفت میں ہے تو تھوکنے کے خیر ہے. بھائی کیا ان قاریوں کی کون سی اہمیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتل تھے, آدمی جا کر کے منہ پہ تھوک دے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں, جو خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں سنیے. تب اس کی دو اسٹریٹجی, ایک پورے سیریا کے اندر کون سی اسٹریٹجی کہ لوگوں کے اندر غلط فہمی کریٹ کیے رہو اور فالتو اپنے آپ کو بس منوا رہا تھا کہ میں جو ہے رسول خدا کا بھائی کاتب الوحی ہوں, میں رسول خدا کا ریپرزنٹیٹیو ہوں, میں اسلام کا خلیفہ ہوں اور رسول خدا خلیفہ اسلام کا ریپرزنٹیٹیو وغیرہ وغیرہ اور مومنین کا ماموں ہوں. جو ہے کہ نہیں مومنین کا ماموں. اب بہت سے لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ وہ ماموں ہیں, وہ ماموں ہیں. توجہ رکھیے گا, وہ ماموں ہیں. ارے بھیا جب ان کو ماموں کہہ دیا ہے تو ماموں ذات بھائی کو بڑا بھائی کہو نا. بھائی جب اس کو ماموں کہہ دیا ہے تو کیوں رسول کو بھائی کہہ رہے ہو؟ تمہارا یزید بڑا بھائی ہوا. ایک سوال کرے تو محمد والے تو یہ کہتا تھا میں ماموں ہوں پورے عوام کا. اگر وہ چھوڑی اس پہ جائیں گے تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ کس اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ماموں کہہ رہا ہے. تو یہ ودن دا شام کے باہر کیا تھا؟ ملٹری مائٹ. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو. شام کے اندر چونکہ نئے مسلمان تھے اور جو کرسچین تھے تو ان کو ایک غلط فہمی کے اندر مبتلا کیا ہوا تھا. اچھا فوج بھی باہر بھیجتا تھا, تھوڑی دیر کے لیے کہیں بھیجتا تھا, کچھ دن تک کے لیے رکھتا تھا, پھر وہاں سے ڈسمینٹل کر دیتا تھا, کہیں اور بھیج دیتا تھا, شفٹ کر دیتا تھا یا واپس بلا لیتا تھا. کہیں بہت زیادہ دیر تک نہیں روک پاتا تھا تاکہ شام والے لوگ نہ جانے کہ اہل بیت ہیں کیا. اگر ان سے کہیں سامنا ہو گیا یا ان کے سچے چاہنے والوں سے سامنا ہو گیا تو حقیقی خدا پہچانا جائے گا. اس کی پلاننگ فیل ہو جائے گی, یہ نہیں چاہتا تھا. تو باہر کیا تھا کہ ملٹری مائٹ لوگوں کو دبا کے رکھتا تھا کہ ہمارا شام میں اتنا بڑا لشکر ہے, ہم جو کہہ رہے وہ کرو, نہیں کرو گے تو تمہیں مار دیں گے, کاٹ دیں گے, دبا دیں گے. اور اسی طرح سے پورا ولید کا دربار اور یہ وہ سب ہر طرف جو ہے اس کا ایک روپ چل رہا تھا. توجہ چاہتا ہوں, امام حسین علیہ السلام نے بات آ گئی, دو طرح کی بیماری دیکھی. ایک بیماری کہ عوام سو رہی ہے, ایک خطہ وہ ہے, ایک گروپ وہ ہے جو محو خواب ہے, ایک گروپ وہ ہے کہ جو غلط فہمی میں مبتلا ہے. امام نے دو ٹارگٹس بنائے. اللہ اکبر. جگانے کے لیے, سوئے ہوں کو جگانے کے لیے اپنا انتخاب کیا اور غلط فہموں کو صحیح اسلام پہنچانے کے لیے بی بی زینب اور چوتھے امام کا انتخاب کیا. خدمت میں کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ سوئے ہوئے تھے, جملہ آپ کو سمجھنا ہے. جب جسم سوتا ہے تو اسے پانی کی چھیٹ سے جگایا جاتا ہے, لیکن جب ضمیر سو جائے تو خون کی چھیٹ سے. لیکن جب ضمیر سو جائے, جب روح سو جائے تو خون کی چھیٹ دینی پڑتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی خون کی چھیٹ سے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا. اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا یزید کے دربار میں
मामता का कत्ल कर दिया, तुम हर हद से गुजर गए, अब इन बेवारिसों को सताने की क्या जरूरत है? दिल थाम के बैठिए, अब इन बेवारिसों को सताने की क्या जरूरत है? एक अब्द खुदा है जो पहले से ही बीमार और नादवा है, उसे जंजीर बेड़ी पहनाने की क्या जरूरत है? क्या करो रे सब तुम इतने मजालिम, तुम राहों में सोने नहीं देते, तुम सही तरीके से दाना और पानी नहीं देते, हर मकाम पे तुम इन्हें अजियत दे रहे हो, हर मकाम पे तुम इन्हें सता रहे हो। ये क्या वजह है? ये हो क्या रहा था एक्चुअली? ये पूरी ये तैयारी थी कि इन्हें इतना सता दो, इतना तंग कर दो, इतना परेशान कर दो कि जब कैद करके इन्हें यजीद के दरबार में लाया जाए और यजीद वहां पे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने इस्लाम का जनाजा निकाले तो ये कुछ बोल न पाए। देखिए पूरी तारीख मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं समेट करके, तो ये कुछ बोल ना पाए। ये पूरी तैयारी थी, ये पूरी नियत थी। और इसने जो ये आजाद भी किया, ऐसा नहीं कि तरस वरस खा के आजाद किया है, लफ्ज़ तरस का कोई ताल्लुक नहीं है यजीद से। भाई जिस प्लानिंग के तहत इसने इन्हें कैद किया था, उसी मजबूरी में आकर के इसने इन्हें आजाद किया है, कोई तरस वरस नहीं खाया। तो ये पूरा इसका एहतमाम था, इतना सता दो, इतना परेशान कर दो ताकि जब इस्लाम का जनाजा मैं निकालूं अपने दरबार में तो ये कुछ बोल ना पाए। 15 अज़ानें सुनी है अहले बैत ने बाबुसाल पर खड़े होकर, 3 दिन तक यह काफिला यजीद के दरबार के सामने खड़ा रहा है बाहर, और ऐलान होता था क्या? अभी दरबार सजाया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, सुने तवज्जो रखिएगा, अभी दरबार सजाया जा रहा है। उसके बाद अहले हरम को बुलाया गया, 3 दिन 15 अज़ानें अहले हरम ने यजीद के दरवाजे पर खड़े होकर के सुनी, 3 दिन गुजारे, 3 रातें बिताई, इतना ज्यादा थके हुए, इतना ज्यादा परेशान, इतना ज्यादा मसाइब आलम में गिरफ्तार। और एक मर्तबा जब दरबार में लाया गया है ना, लाने के बाद एक मर्तबा आप देखें, याद रखिएगा मैंने जो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करी वो सारी की सारी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये पूरा मजमा वो है कि जिन्होंने अहले बैत को कभी अपनी निगाह से नहीं देखा है, इन्होंने अहले बैत की किसी तालीम को अहले बैत के जरिए से या अहले बैत के किसी वफादार के जरिए से इन तक कोई तालीम नहीं आई है। इन तक जितना इस्लाम आया है वो सारा का सारा इस्लाम मखलूत होकर के आया है। ये सारे के सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी निगाह के सामने अहले बैत बिल्कुल नए हैं। ला करके अहले बैत को खड़ा किया, रस्म बस्ता किया गया। रस्म बस्ता के आलम में एक मरतबा अहले बैत खड़े हैं, यजीद तख्त पे बैठा हुआ है, कहीं सामने अली अकबर का कातिल है, कहीं इमाम मोहम्मद का कातिल है, कहीं हुरमुला का कातिल है, कहीं गाजी अब्बास का कातिल है। ऐसे कातिलों के दरमियान में, ऐसे हुजूम में 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। एक मरतबा अहले हरम रस्सियों में कैद हैं, बीबी ज़ैनब कैद हैं, बीबी सकीना कैद हैं, चौथे इमाम कैद हैं। एक मरतबा यजीद ने कहना शुरू किया कि न कोई इस्लाम था, न कोई वही उतरी थी। इसने कहा न कोई इस्लाम था, न कोई वही उतरी थी। अब यहाँ 2 मिनट के लिए रुकिए, एक बात बहुत अहम आपकी खिदमत में पेश करना। देखिए यजीद का जो प्रेजेंस थी, बस आपकी खिदमत तमाम कर रहा हूं, ये उस टाइम बड़ी गजब की थी। ये समझाना बड़ा मुश्किल है, खास करके हमारे नौजवानों को और बच्चों को। यजीद का जो उस वक्त रोग था बड़ा गजब का था। आज के दौर में समझाना बड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि आज हमारे दरमियान बकौल मौलाना तहजीब हसन साहब मरहूम के, आज हमारे दरमियान यजीद फुटबॉल बना हुआ है। इसलिए यजीद का रोग समझाना बड़ा मुश्किल है कि भाई उस दौर में उसका क्या रोग था। हमारे दरबार छोटा छोटा बच्चा खड़ा होकर कहता है यजीदियत मुर्दाबाद, ये जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की दी हुई जरूरत है। हमारे यहाँ तो बच्चा खड़ा होकर कहता है यजीदियत मुर्दाबाद, कोई औकात ही नहीं है यजीद की। लेकिन उस दौर में इतना रोग था, इतना जलाल था उसका, इतनी ज्यादा उसका पावर था, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर उसकी हुकूमत थी। लोग कोई उसको खलीफतुल मुस्लिमीन कह रहा था, कोई अमीरुल मोमिनीन कह रहा था, कोई अपनी दौरान जामबना कह रहा था, कोई राजा साहब कह रहा था, कोई बादशाह सलामत कह रहा था, कोई इमाम वक्त कह रहा था। लोग थर्रा रहे थे, लोग घबरा रहे थे। यजीद का रोग तारी था कि कुछ लोगों ने यजीद के खिलाफ बगावत की, उनका ये हाल किया। अब इसको कुछ बोलना नहीं है, इससे डर के रहना है, इससे घबरा के रहना है। पूरे
یزید کا چہرہ دیکھ رہے تھے. یزید نے کہا نہ کوئی اسلام آیا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے پہلا جملہ کہا اسکت یا ابن الطلقاء، للکار کے کہا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد چپ. اللہ اکبر. بھئی آپ توجہ رکھیں، آپ محسوس کریے. دیکھیں مورخ تاریخ لکھتا ہے، عروج منظر بیان کر رہا ہے. بھئی خطیب تاریخ کو منظر میں ڈھالتا ہے. خدا سلامت رکھے خطبہ حضرات کو. خطیب تاریخ کو منظر میں ڈھالتا ہے، مورخ تاریخ لکھتا ہے. تاریخ میں آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا. یہ منظر ہے کہ پورے جس دربار میں یزید کا جبر تھا، یزید کی حکومت تھی، یزید کی دولت، یزید کا تخت، یزید کا تاج، اس دربار میں ایک قیدی کہہ رہی ہے اسکت یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد چپ. بھائی کہاں امام المتقین سفرو، کہاں امام، کہاں امیر، کہاں غلام کی اولاد. ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. یہ سارے القاب دیے گئے تھے یزید کو، امیر المومنین، امام المتقین، اس قسم کے جو ہم بیان کرتے ہوئے نہیں اچھا لگتا، لیکن اس طرح کے القاب سے اسے نوازا گیا تھا. جو مجمع یہ کہنے کا عادی ہو، اللہ اکبر، آپ محسوس کر رہے ہیں، جو مجمع یہ کہنے کا عادی ہو کہ پوری دنیا جس جارج ڈبلیو بش سے گھبرا رہی ہو، تھرا رہی ہو، اس کو ایک آدمی جوتا کھینچ کے مار دے. آپ محسوس کر رہے ہیں نا کہ کیا ہوگا. لوگ کس طرح سے دیکھا ہے نا وہ ویڈیو، کیسے بورا گئے تھے، پگلا گئے تھے لوگ. کچھ الفاظ ہوتے نکل آتے، گھبرا گئے، ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. تو وہ لوگ جو خلیفۃ المسلمین کہہ رہے تھے، جو امام المتقین کہہ رہے تھے، جو امیر المومنین کہہ رہے تھے یزید کو، وہ ایک دم گھبرا گئے، پاگل ہو گئے. یہ کون بی بی ہے جو اس انداز سے خطاب کر رہی ہے، اور اس جلال کا عالم آپ محسوس کریں. دیکھیے کسی کی غیر موجودگی میں کوئی آدمی اگر اس کے باپ کی توہین کرے تو وہاں پہ صبر کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، لیکن سامنے اگر وہی عمل ہو جائے. بی بی زینب جان رہی ہے وہ دیار ہے جہاں 40 سال سے کون سا حرام عمل کیا جا رہا ہے. اس دیار میں اب اس زینب کے سامنے جو خود اب ہے، جو خود اپنے باپ کی زینت ہے، اپنے خاندان کا چراغ ہے، جو عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کے سامنے اس طرح کی اہانت، اس طرح کی بدتمیزی. ایک مرتبہ للکار کے کہا اسکت یا ابن الطلقاء. ایسا نہیں لگ رہا تھا جیسے ایک قیدی ایک حاکم سے بات کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا کہ ایک با اختیار حاکم اپنے نمک حرام غلام. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ایک با اختیار خاتون، ایک با اختیار حاکم اپنے نمک حرام غلام کو اس کی اوقات بتا رہا ہو. جنات تو لوگ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد چپ. اس لہجہ سے ڈانٹا ہے، اور تاریخ بتاتی کہ اردو گلے میں بنی ہوئی ہڈیاں تک خاموش ہو گئی. اس کے بعد بس تمام کیا میں نے. کیا کہا؟ بی بی زینب کا پورا خطبہ دیکھیے گا. پورے خطبے میں جو مین متن ہے، جو مین میٹر ہے، اس کا فوکس کہاں ہے؟ کہ یزید تو کون؟ یزید تو کون؟ بتایا تو کون؟ تیرا باپ کون؟ تیرا دادا کون؟ تیری ماں کون؟ تیری دادی کون؟ تیرا خاندان کیا؟ یہ پورے مجمع کو بتایا. یہ تھا بی بی زینب کا خطبہ. چوتھے امام کا خطبہ ہم کون؟ چوتھے امام
کون، ہمارے دادا کون، تو پتہ یہ چلا بی بی زینب کا خطبہ تورا ہی تورا، چوتھے امام کا خطبہ تولا ہی۔ اب آخری جملہ سنیے، یہ تھا شام کے دیار میں اسلام کا پہلا اجالا۔ بھائی ہمارا وطن جملے سنتا ہے، یہ شام کے دیار میں اسلام کا پہلا اجالا تھا، اسی لیے تصویر کلمے کی اپنائی گئی۔ پہلے انکار باطل ہے، لا الہ، پھر اقرار حق ہے۔ پہلے انکار باطل ہے، پھر اعلان حق ہے۔ بی بی زینب کا خطبہ پہلے کیوں، چوتھے امام کا بعد میں کیوں؟ کیونکہ بی بی زینب کا خطبہ انکار باطل ہے، امام کا خطبہ اعلان حق ہے۔ یہ اسلام کا پہلا اجالا تھا، پہلی تجلی تھی اسلام کی۔ اور جب دیکھیں جب پہلی بار کسی بھی صاحب نظر نے حقیقت اسلام کو دیکھا، وہ وہیں پلٹ گیا۔ وہ یا تو کربلا میں بھر ہو یا شام کے دربار میں وہ ایک شخص ہو جو پلٹا، تو مجھے نام اس وقت یاد نہیں، اور پلٹ کے وہیں پر خروج کیا اور یزید کے حکم سے قتل کر دیا گیا۔ بس تمام کیا میں سفیر روم ایک صلوات پڑھتا محمد والے تو جو بھی غلط فہمی کی وجہ سے، اور یہی وجہ تھی، دیکھیں یزید نے ترس کھا کر کے اہل حرم کو ریحانی کی، تو میں آپ سے بتاؤں یزید نے اہل حرم کو ترس کھا کر ریحانی کیا، جس نیت سے اس نے قید کیا تھا اسی نیت سے آزاد کیا۔ قید کس نیت سے کیا تھا؟ تاکہ اپنی حکومت قائم رکھ سکے۔ آزاد کیوں کیا؟ تاکہ حکومت بچا سکے۔ یہ حقیقت ہے، جانتے ہیں میں بہت سنبھال کر کے الفاظ آپ کے میں پیش کر رہا ہوں۔ شام کی وہ عورتیں جو اہل حرم کو نہ پہچان کر کے اہل حرم کا استقبال انگاروں سے کیا تھا، جنہوں نے نہ پہچان کی، یاد رکھیے گا، اس میں کچھ تو وہ تھی جو اپنی خلقت کے اعتبار سے نجس تھی، وہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن وہ عورتیں جنہوں نے اہل حرم کو نہ پہچانتے ہوئے ان کا استقبال انگاروں سے کیا تھا، جب اہل حرم کو رہا کیا گیا، پورا شام سیاہ لباس پہن کر کے آیا بی بی زینب، یہ بی بی زینب اسلام اللہ علیہ نے اس طرح سے اپنے کردار کا مظاہرہ کیا، کردار سے جیتا ہے اسلام شام کو، کردار سے جیتا ہے، بس تمام کیا ہوگا۔ ہمارا خلق میں زداری امام حسین، ہماری خلقت ہوئی ہے زداری امام حسین۔ مسائل کیا پڑھے جائے، سال بھر ہم جن ایام کا انتظار کرتے ہیں بے صبری کے ساتھ، عجیب کیفیت ہے کہ وہی ایام سب سے تیزی سے گزرتا ہے۔ سال بھر جن ایام کا انتظار ہوتا ہے ہمیں، وہی ایام بہت ہی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ آدمی کیا مسائل بیان میں قسم خدا کی دل روکتا ہے اہل بیت کی مظلومیت۔ پہلی محرم کا دن تھا، امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کر کے کربلا کی جانب روانہ تھے۔ کافی دور تھی ابھی کربلا، میں ذرا ٹھہر کے مسائل پڑھنا خدمت میں زیادہ دے دیں، 5-7 منٹ بس تمام۔ ایک مرتبہ امام کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا ایک بستی نظر آ رہی ہے، مولا ایک بستی نظر آ رہی ہے۔ مسائل یقین جانیے، مسائل احساس کا نام، اور آپ اس وقت کائنات کی سب سے عظیم جگہ پہ بیٹھے ہیں، سب سے عظیم جگہ، اپنے مقدر کے اوپر فخر کیجیے، آپ کس کے غم میں رو رہے ہیں،
کس کے غم میں ہو رہے, کیا کیا چیز بیان کی جائے. حدیث معصوم ہے کہ محشر میں اہل محشر کی 1000 قطاریں ہوں گی, اہل محشر کی 1000 قطاریں ہوں گی, جن میں سے 11 مل کر کے ایک قطار کو بخشوائیں گے. اکیلے امام حسین 999 قطار کو بخشوائیں گے. ریفرنس اگر چاہیے ہوگا تو مجھ سے آپ لے لیجیے. یہ امام حسین علیہ السلام کی منزلت ہے, کوئی سمجھ نہیں سکتا امام حسین کیا اور کتنی دقیق نظر ہے امام حسین کی, یہ بھی کوئی درک نہیں کر سکتا, ہم آپ نہیں درک کر سکتے. آیت اللہ برجردی جو سید المراجع جنہیں کہا جاتا تھا, مراجع کرام کے سردار جو تھے اپنے دور میں, انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ ہنگام محشر بقا ہے. میں نے تمام کی مجلس ہنگام محشر بقا ہے, اپنی عظمت کو سمجھیے. ہنگام محشر بقا ہے اور ہنگام محشر میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے جنت کے دروازے سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں. جنت کے الگ الگ دروازے. یہاں تو میں ایک بات اور عرض کر رہا ہوں ضرورت میں تھوڑا آپ کو تعریف کرنے کے لیے. دیکھیں واقعی آپ اپنی عظمت سمجھیے. میں جانتا ہوں, میں اپنے دل سے بیان کر رہا ہوں یہ بات. آپ اپنی عظمت سمجھیے. ہم جیسا خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ہم ذاکر اہل بیت ہیں, کہیں بھی جاتے ہیں وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی ذاکر اہل بیت آپ کے دربار میں کوئی آتا ہے, ہم اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے, اس کی پہچان ہوتی ہے. اہل بیت اسے کیا کیا دیتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جس آدمی نے امام باڑی میں فرش بچھایا ہے اس کو کیا ملا ہے دنیا میں. گھبرائیے نہیں, میں کوئی غلط بات نہیں بیان کر رہا ہوں. اس کو کیا کوئی پہچان ملی ہے؟ نہیں ملی. جو آدمی آ کے اذاخانے میں جھاڑو لگا رہا ہے اس کو کوئی پہچان ملی ہے؟ بظاہر. باطن میں تو اہل بیت اسے کیا دیتے ہیں ہم کیا جانتے. بظاہر ہم نہیں جانتے نا, لاس خدمت کر اس کی. ہم تو آتے ہیں مجلس پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں, ہمارا نام بھی ہو جاتا ہے, ہم مطلب سب ذاکرین اہل بیت, ہماری تصویریں چھپ جاتی ہیں, دنیا پہچان جاتی ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا صدقہ ہے. لیکن ایک انجمن جو جاتی ہے اس میں ایک بچہ چلا آ رہا ہے, مسجد میں سو گیا بھیڑ میں, کہیں امام باڑے میں سو گیا, اس نے جو چاہا کھا لیا, جو مل گیا, نہ اس کو کچھ کوئی اس کی نہ پہچان نہ کچھ, بس وہ چلا گیا. اس لیے ایسے امام حسین کا ماتم کرنے کے لیے جنت میں محشر میں جناب سیدہ انہیں کیا دیں گی ہم نہیں جانتے. اللہ جانے انہیں کیا ملے گا. آپ کی عظمت کیا ہے آپ نہیں جانتے. واقعی آیت اللہ برجردی علیہ الرحمہ فرماتے کہ میں نے ہنگام محشر دیکھا جس میں اہل محشر جو ہے جنت میں داخل ہو رہے تھے الگ الگ دروازے سے. الگ الگ دروازے 7 دروازے الگ الگ جنت کے. باب الریان جس سے روزے دار داخل ہوں گے, باب الفقہاء جس سے علماء داخل ہوں گے, اسی میں ایک باب الحسین ہے, اس میں ایک باب الحسین, امام حسین کا دروازہ. اب آیت اللہ برجردی فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ باب الفقہاء پر ایک بڑی قطار ہے, بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے, اور ابھی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نمبر نہیں آیا ہے. یہ گھبرا گئے اور یہ فرماتے کہ میں نے ان کو دیکھا کہ باب الحسین پر کوئی قطار نہیں ہے, بس لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, کوئی سوال جواب نہیں ہو رہا ہے, کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو رہی ہے, بس لوگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد جا رہے ہیں, جنت میں داخل ہو رہے ہیں. آئے امام حسین, آئے عزاداری. ایک مرتبہ یہ قریب گئے, اور جب قریب گئے جانے کے بعد امام حسین کو سلام کیا, آقا میرا سلام. امام نے جواب دیا علیہ السلام. اس کے بعد کہا برجردی تم آ گئے؟ جی مولا میں آ گیا. میں آ گیا. ایک مرتبہ کہنے کے بعد کہا مولا اجازت ہے داخل ہو جاؤں؟ اجازت ہے داخل ہو جاؤں. اپنی عظمت پہچانیے. اجازت ہے داخل ہو جاؤں؟ امام کہتے نہیں برجردی یہ تمہارے لیے نہیں ہے, تم باب الفقہاء پر جاؤ, تم باب العلم پر جاؤ, وہاں سے تمہیں داخل ہونا ہے. مولا یہ کس کے لیے ہے؟ اے برجردی یہ میرے عزاداروں کے لیے. میں اپنی زبان میں بولوں یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے میری آزاد کی خدمت کی ہے. اس واقعے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ آیت اللہ
میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی نوحہ خان نہیں ہوں، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میں کوئی ذاکر نہیں ہوں، میں بس آپ کا نوکر ہوں، آپ کی نالین سیدھی کرنا میرا شرف ہے، بس ادا و تمام کر رہا ہوں۔ امام کا قافلہ تھا، ایک چاہنے والے نے کہا مولا ایک بستی نظر آ رہی ہے، تمام کیا میں نے، مولا ایک بستی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا، امام کی نگاہیں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، امام نے کہا نہیں بستی نہیں ہے، ایک لشکر ہے جو میری طرف آ رہا ہے، پہلی محرم کا وقت تھا، امام نے کہا ایک لشکر ہے جو میری طرف آ رہا ہے، لشکر قریب آیا تو ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ لشکر کے دہن سے زبانیں باہر تھی، پیاس کا ایسا عالم تھا، یہود کا لشکر تھا۔ امام نے لشکر کو روکا، اتنا لشکر تشنلک تھا، امام نے کہا سب کو پانی پلایا جائے، سیراب کرایا جائے، سارے گھوڑوں کو، سارے ناپوں کو، سارے اونٹوں کو، سب کو سیراب کیا گیا۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تاریخ لکھتی ہے مہاجر ابن اوس، بس تمام کیا میں نے، مہاجر ابن اوس، یہ اتنا پیاسا تھا کہ ایک مرتبہ یہ بڑھا ہے، بڑھنے کے بعد جیسے ہی اس کے ہاتھ میں مشکیزہ آیا، پیاس کا ایسا عالم تھا، اتنا زیادہ پیاسا تھا کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے مشکیزہ چھوٹ گیا، سارا پانی زمین پہ گر گیا، اس نے دوسرا مشکیزہ لیا، ہاتھ کانپا، مشکیزہ چھوٹ گیا، سارا پانی زمین پہ گر گیا۔ جب دونوں بار پانی زمین پہ گر گیا نا تو ایک مرتبہ ایک شخص اٹھے اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا۔ میں نے کہا میرا وطن جملے سنتا ہے، اس نے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اسے سیراب کیا۔ جب یہ سیراب ہو گیا، سیراب ہونے کے بعد پوچھتا ہے کہ یہ صاحب جو کرسی پہ بیٹھے تھے جنہوں نے مجھے سیراب کیا یہ کون ہے، ان کا نام کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا تم نے پہچانا نہیں، یہ حسین ابن علی ہے۔ جملہ سنیے، یہ حسین ابن علی ہے۔ ارے قیامت ہو گئی، 10 دن میں کسی کے دن ایسے نہیں پلٹے تھے۔ ہر پہلے محرم کو حسین کی امیری کو سلام، 10ویں محرم کو حسین کی غریبی کو سلام۔ ہائے وہ حسین جو پہلی محرم کو دشمن کو سیراب کر رہا ہے، وہ حسین 10ویں محرم کو اپنے بیٹے کے لیے دنیا کی سب سے سستی چیز ایام جو گزر چکے ہیں ان میں ہم سے جو خطائیں ہوں گے انہیں معاف فرما، اور آنے والے جو 7-7.5 دن بچ گئے ہیں ان کا احترام، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم اس فرش اعزاز سے بہترین قصب فیض کر سکیں۔ پروردگار ہمیں سے جو بھی مقروض ہم کے قرض کو غیب سے ادا کرے، جو بے روزگار ہے انہیں روزی عطا فرما، جو بھی لڑکے ہیں لڑکیاں بھی شادی بیاہ میں کسی طرح کی مشکلیں آ رہی ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کر دیا۔ پروردگار یوسف زہرا منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، اور تمام مومنین کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین